بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج ہم دو اسماء کے متعلق بات کریں گے، لیکن ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے، میری جو یہ پروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ شیئر کر دیا کریں دوسروں کے ساتھ، اگر آپ کے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ صرف اس ویڈیو کو لائک ہی کر دیں تو اس سے بھی یوٹیوب کا الگوریتم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی ترسیل کرتا ہے اس پروگرام کی۔ بہرحال یہ تو وہ ہدایت تھی جو مجھے یہ پروڈکشن ٹیم نے دی ہے۔ اب آتے ہیں ان اسماء کی طرف۔ آج کے دو اسماء آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ کریم کے اسماء کے اندر ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ متضاد نام بھی ہیں، جیسے معز اور مذل۔ اسی طرح دو متضاد، بظاہر متضاد دکھنے والے لیکن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے اسماء کریمہ ہیں، الخافض اور الرافع۔ الخافض، الرافع، وہی ہے جو پست کرتا ہے اور وہی ہے جو بلند کرتا ہے۔ عزت اور ذلت، رفعت اور پستی، شہرت اور گمنامی، وسعت اور تنگی، یہ سب اپنے حقیقی سرچشمے میں اسی ایک رب کے تصرفات ہیں۔ وہ جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے جھکا دے، مگر صاحبو اس کا ہر فیصلہ ایک بلائنڈ فورس نہیں ہے، کوئی اندھی قوت نہیں ہے، بلکہ حکمت، عدل اور تربیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بہت دفعہ وہ کسی کو بلند کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے خیر پھیلے، حق قائم ہو اور بندوں کو راحت پہنچے، اور کبھی کسی کو گرا دیتا ہے تاکہ غرور ٹوٹے، ظلم کی گرد بیٹھے، غفلت کا نشہ اترے اور آدمی اپنی حقیقت پہچان لے۔ اسی لیے الخافض اور الرافع کو جدا جدا نہیں، ایک ساتھ سمجھنا چاہیے۔ گرانے والا ہاتھ بھی اسی کا ہے، اٹھانے والا ہاتھ بھی اسی کا ہے، جلال بھی اسی کا ہے، جمال بھی اسی کا ہے، تنبیہ بھی اسی کی ہے، نوازش بھی اسی کی ہے۔ تو دنیا میں انسان اکثر رفعت کو صرف ظاہری بلندی سمجھتا ہے، منصب، سٹیٹس، ویلتھ، مال، شہرت، اثر، قوت، اسی کو ہی وہ رفعت سمجھتا ہے، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہوں، محفلوں میں اس کا نام ہو۔ مگر الہی میزان جو ہے، وہ جو ڈیوائن بیلنس ہے نا، وہاں پہ اصل رفعت اس سے کہیں اور ہے، اس سے آگے کی چیز ہے۔ اللہ ان دلوں کو بلند کرتا ہے، رافع کرتا ہے جو نرم ہوں، ان زبانوں کو بلند کرتا ہے، ان زبانوں میں اثر ڈالتا ہے جو سچ بولتی ہوں، خیر بولتی ہوں، ان ہاتھوں کو بلند کرتا ہے جو لینے سے زیادہ دینے میں خوشی محسوس کرتے ہوں، ان لوگوں کو بلند کرتا ہے جو دوسروں کی خطا کو اچھالنے کی بجائے پردہ ڈالتے ہوں، جو توڑنے کی بجائے جوڑتے ہوں۔ وہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھی رحمت اور حلم سے کام لے رہے ہوں۔ ایسی رفعت پہلے باطن میں اترتی ہے اور پھر ظاہر میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، ظاہر میں اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو پہلے دل نور سے بلند ہوتا ہے، پھر کردار میں وقار آتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت اور اعتماد جنم لیتا ہے، اور جب تک بندہ اس ادب پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے اور بلند کرتا رہتا ہے۔ کبھی علم میں بلند کر دیا، کبھی بصیرت میں بلند کر دیا، کبھی خدمت میں بلند کر دیا، کبھی قبولیت میں بلند کر دیا۔ اور اب اس کے بالکل برعکس الخافض، پستی،
تو پستی ہمیشہ غربت یا کمزوری کا نام نہیں ہے. یہ ہم جو ظاہر پرست لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ہمارے دماغوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ پستی شاید غربت ہے یا یہ کمزوری ہے. یہ نہیں ہے. اصل پستی وہ ہے جب انسان کا اپنا نفس اس پر سوار ہو جائے، وہ کمانڈنگ سیلف آپ کو ہی کمانڈ کرنے لگ جائے. اصل پستی یہ ہے جب جھوٹ انسان کی زبان کا مزاج بن جائے. اصل پستی یہ ہے جب تکبر انسان کے دل میں گھر کر لے. اصل پستی یہ ہے جب ظلم اسے طاقت کا حق لگنے لگے. اصل پستی یہ ہے جب دوسروں کے حق پامال کرنا اس انسان کو ذہانت محسوس ہونے لگے. تو غور کیجئے، آج ہم جن لوگوں کو ذہین سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بڑا ذہین آدمی ہے، حقیقت میں کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا ہم اسی کو ذہانت سمجھے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگ بظاہر الرافع دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے مرتبے بھی ہیں، نام بھی ہیں جی. تو ایسے لوگ بظاہر اونچے دکھائی دیں تو بھی حقیقت میں یہ گرے ہوئے ہیں، پستی میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کبھی انہیں مہلت دے دیتی ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، سمجھ جائیں، اپنے انجام سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. مگر جب وہ حد سے بڑھ جائیں تو الخافظ کی سنت ظاہر ہوتی ہے، ان کی چمک ماند پڑتی ہے، پردے ہٹتے ہیں، اصل چہرہ سامنے آتا ہے اور وہ خود اپنی بنائی ہوئی پستی میں گر جاتے ہیں. یہ پستی عذاب بھی ہو سکتی ہے اور یہ پستی بیداری کا دروازہ بھی، اگر دل میں بھی کچھ خیر باقی ہو تو صاحبو ایک بات تو دل میں بٹھا لیجئے کہ اگرچہ خفض یعنی پستی اور رفع یعنی بلندی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ان کے اسباب اکثر انسان کے اعمال، اس کی نیتوں میں، اس کے اخلاق میں اور اس کے بیہیویئرز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بلندی اور پستی ڈائریکٹلی پرپورشنل شاید ہوں انسان کی ڈیڈز کے ساتھ، اس کی انٹینشنز کے ساتھ، اس کی مورالٹی کے ساتھ، اس کے بیہیویئرز کے ساتھ. تو بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے صاحبو، وہ راستہ جو عزت حقیقی کی طرف لے جائے یا وہ راستہ جو رسوائی، اندرونی شکست کی طرف، ایک پستی کی طرف لے جائے. تو اسی لیے اہل سلوک کہتے ہیں کہ ہر دن اپنا محاسبہ ذات کرو، ہر دن اپنے اسپرچول سٹیٹس کو، اپنے حال کو دیکھو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں میں آج کس چیز سے بلند ہوا، تقویٰ سے یا تعریف سے. دیکھیے کہ میں آج کس چیز سے گرا، گناہ سے یا غفلت سے. میں جو چاہتا ہوں وہ رفت ہے یا محض نمایاں ہونا ہے. تو یہ سوال دل کو صاف کرتے ہیں، یہ سوال نیت کو درست کرتے ہیں. اور ان پروگرامز کو شروع کرنے سے پہلے ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہم مل کر اس ماہ رمضان المبارک میں ہر روز ہی اللہ کریم کے ان اسماء کو اپنے آپ کو ان اسماء کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں، اپنے اسپرچول سٹیٹس کو جو ہے وہ دیکھیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں تو ہم ان بلندیوں کی طرف جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر حالت ہمیں ریفائن کر رہی ہو، ہماری تربیت کر رہی ہو، ہمیں ترتیب میں لا رہی ہو. تو صاحبو الخافظ کا ایک سٹل سا میننگ یہ بھی ہے،
ایک لطیف معنی یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو کبھی نیچے لاتا ہے تاکہ اسے بچا لے. جیسے ماں بچے کو بازوؤں میں کھینچ لیتی ہے تاکہ وہ کسی خطرے میں نہ پڑ جائے. تو ہر پستی بھی سزا نہیں ہوتی. بعض پستیاں حفاظت ہوتی ہیں، بعض پستیاں جسے وہ کہتے ہیں نا کیموفلاج ہوتی ہیں. تو بعض محرومیاں انسان کو ایسے دروازوں سے بچا لیتی ہیں جن دروازوں کے پیچھے ہلاکت ہوتی ہے. بعض ناکامیاں تکبر کے سرطان کا علاج ہوتی ہیں، تکبر کے کینسر کا علاج ہوتی ہیں. علاج اکثر ہمیں انسانی نفسیات ہے اس سے تھوڑا سخت لگتا ہے. بعض بے قدریاں اخلاص کی تربیت ہوتی ہیں اور بعض تنہائیاں بندے کو خلق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دیتی ہیں، اس طرف اس کی ڈائریکشن کر دیتی ہیں. اگر دل میں نور ہو تو آدمی گرتے ہوئے حال میں بھی رب کی حکمت دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے جھکایا ہے تو ضرور سنوارنے کے لیے جھکایا ہے. اور صاحبو الرافع بلندیاں دینے والا وہ ہے جو بندے کو صرف اوپر نہیں اٹھاتا بلکہ درست جگہ پر بھی اٹھاتا ہے. بہت سی چیزیں جنہیں ہم بلندی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں آزمائش ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جنہیں ہم کمی سمجھتے ہیں وہ اصل میں رفعت کی سیڑھی بن جاتی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، اور جب وہ بلند کرتا ہے تو اسے ساتھ میں ادب بھی دے دیتا ہے، ورنہ رفعت بھی فتنے میں بدل جاتی ہے. اسی لیے حقیقی رفعت کی علامت یہ ہے کہ آدمی بلند ہو کر بھی زیادہ عاجز ہو جائے، زیادہ نرم ہو جائے، زیادہ رسپانسبل ہو جائے، زیادہ آنسریبل ہو جائے، اپنے آپ کو محسوس کرے، جواب دہ محسوس کرے، زیادہ خدمت گزار بن جائے. تو صاحبو بچیں اس رفعت سے جو انسان کو تکبر دے. وہ رفعت نہیں ہے، استدراج ہے. اور جو رفعت انسان کو خوف خدا، گریٹیٹیوڈ میں اور رحمت میں لے جائے، وہی الرافع کی عطا ہے. تو بندے کے اندر ان دونوں اسماء کا ذوق تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی ادب اختیار کرے. کبھی نفس کو خفض چاہیے ہوتا ہے، یعنی خواہشات کو روکنا، زبان کو قابو میں رکھنا، آنکھ کو حرام سے بچانا، خود سر انا کو دبانا، اپنے آپ کو لمٹس میں، حدود میں رکھنا، پھر یہ تعریف کی بھوک کو کم کرنا یا دل کی سختی کو توڑنا. تو خفض چاہیے اس کے لیے. پھر کبھی نفس کو رفع چاہیے، رفعت چاہیے، یعنی ہمت اٹھانا، مایوسی سے نکالنا، اچھا گمان دینا، عبادت میں رغبت جگانا، خدمت کی توفیق دینا، علم کی جستجو کرنا، علم کی طرف مائل کرنا، حق کے لیے کھڑا ہونا. تو جو شخص ہر وقت صرف سختی کرتا ہے صاحبو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہر وقت صرف نرمی کرے وہ بہہ جاتا ہے. اسی لیے اہل رشد کے نزدیک الخافض و الرافع کا ادب یہ تربیت کا توازن ہے. جہاں جھکانا ہو وہاں جھکاؤ، جہاں اٹھانا ہو وہاں اٹھاؤ، اور ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع رہو. تو اب جیسے کہ ہم اس سیریز میں کرتے آئے ہیں، عبد الخافض اور عبد الرافع کیا ہے؟ تو صاحب عبد الخافض وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو ذلت کے اسباب سے بچائے. عبد الخافض وہ ہے جو جانتا ہے کہ گناہ، ظلم، بددیانتی، تکبر، بے حیائی اور حق تلفی آخر کار پستی لاتے ہیں. اس لیے وہ پہلے اپنے نفس کو روکتا ہے، پھر خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کو بھی تنبیہ کرتا ہے.
عبدالحافظ باطل کو پست کرتا ہے مگر لوگوں کو ذلیل کرنے کے شوق میں نہیں پڑتا۔ عبدالحافظ وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے مگر انتقام کے نشے میں نہیں جلتا۔ اس کے اندر ضبط ہے، عبدالحافظ کے اندر غیرت ہے، اور عبدالحافظ کے اندر عدل کی پاسداری ہے۔ تو اب آتے ہیں عبدالرافع کہ عبدالرافع کون سا بندہ ہے بھائی؟ یا اگر آپ نے آج کے دن جب یہ سن رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ عبدالرافع ہو جائیں، تو اب آپ اپنے اندر وہ کیسے کیا کیا چیز لائیں گے کہ آپ عبدالرافع ہوں؟ تو عبدالرافع وہ بندہ ہے صاحبو جو اللہ کی عطا سے بلند ہو کر دوسروں کو بھی اٹھاتا ہے۔ عبدالرافع وہ ہے جو کمزور کا سہارا بنتا ہے، گرے ہوئے کو حوصلہ، ٹوٹے ہوئے کو امید دیتا ہے۔ عبدالرافع وہ ہے جو بے علم کو علم دیتا ہے۔ عبدالرافع پریشان کو سکون دیتا ہے، اہل حق کو عزت دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور عبدالرافع وہ ہے جو اپنی بلندی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، اسے امانت سمجھتا ہے۔ اس لیے اس کی رفعت میں، اس کی بلندی میں رحمت ہوتی ہے، اس کے اثر میں تکبر نہیں ہوتا۔ وہ خود تو بلندیوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہے مگر کسی کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر اونچا نہیں ہوتا، کسی کو روند کر اونچا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی اونچا کرتا ہے۔ تو یہی الرافع کے نور کا بندگی میں ظہور ہے۔ تو صاحبو الحافظ و الرافع کو روحانی احوال کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، خوشی سمٹ جاتی ہے، دعا میں لذت نہیں رہتی، عبادات بھاری لگنے لگتی ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا نا یہ روحانی انقباض، کہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے کہ عبادات بھاری لگ گئیں، عبادت کرنے میں بھی نہیں آ رہا مزہ، تو یہ وقت جو ہے انقباض کا، یہ گھبرانے کا نہیں بلکہ ادب اور صبر کا وقت ہوتا ہے۔ کبھی دل میں شرح صدر، سرور، انشراح، نشاط اور قرب کی کیفیت آتی ہے۔ یہ وقت بھی بے احتیاطی کا نہیں ہوتا بلکہ شکر اور تواضع اور حفاظت کا وقت ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ سمجھتا ہے کہ ہر حال کا فاعل اللہ ہے اور وہ حال کو معبود نہیں بناتا۔ بعض لوگ حال کو معبود بنا لیتے ہیں، خیر اس پر پھر کبھی کسی دن بات کریں گے۔ تو حال کو معبود نہیں بناتا بلکہ صاحب حال کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہی معرفت انسان کو جذبات کے پگوڑوں سے نکال کر عبودیت کے استحکام میں لے آتی ہے۔ تو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ عدد کچھ معنی نہیں رکھتے، اصل میں آپ کی نیت، آپ کا اخلاص یہ معنی رکھتا ہے۔ اور جب آپ کو ان اسماء کا کوئی ذکر بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر مخصوص عدد دینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اتنی مرتبہ کی تکرار میں سے اگر کوئی ایک دفعہ بھی، کوئی ایک مرتبہ بھی آپ اس مکمل خشوع و خضوع میں چلے گئے تو بات پوری ہو گئی، آپ نے اس اسم کے نور کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو اسی طرح آپ جن دنوں میں اضطراب پیدا ہو یا زندگی کے اتار چڑھاؤ نے ان کے ایک انر بیلنس کو ہلا دیا ہو، یا آدمی کبھی خود کو بہت بڑا اور سمجھنے لگ رہا ہو، کبھی اپنے آپ کو بہت ٹوٹا ہوا سا محسوس کرنے لگ رہا ہو، تو با ادب نیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ
یا حافظ یا رافع. یہ کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھیں اس نیت کے ساتھ، یا حافظ اے جھکانے والے مجھے غرور سے بچا، یا رافع اے بلند کرنے والے مجھے اپنی اطاعت میں بلندی دے. اگر کوئی بندہ خیر کی نیت سے عزت چاہتا ہو تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور کمزوروں کی مدد کرے اور حق کو سہارا دے، تو روزانہ آپ خود اپنی طرف سے کوئی سا بھی مناسب وقت دیکھ کر ایک تسبیح ضرور یا رافع کی پڑھتے رہا کریں. اور جب نفس کی سرکشی کا شکار ہوں، بار بار آپ ایک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ کا دل اندر سے گلٹ میں جاتا ہے، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑ پاتے، آپ کے اندر کا تکبر، آپ کے اندر کا غصب، آپ کے اندر کا انتقام آپ کو کمزور کر دیتا ہے، تو تب ایسی ہر حالت میں ایک تسبیح یا حافظ کی ضرور پڑھا کرے تاکہ آپ کے نفس کے یہ جو رذائل ہیں ان کو وہ پستیوں میں لے جانے والا پست کر دے. تو ذکر کا مقصد دوسروں پر غلبہ یا دنیاوی نمائش نہیں ہوتی، یہ آپ نے ایک اسپریچول اسٹرینتھ حاصل کرنی ہوتی ہے، یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، یہ ہارٹ کے بیلنس کے لیے ہوتی ہے. تو آپ ان اسماء کو روزانہ، میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہی آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے کن مواقع کے اوپر آپ کو ان اسماء کو اپنی طرف بلانا چاہیے. اے الحافظ ہمارے اندر کے تکبر کو، ہمارے اندر کے انتقام کو، ہمارے اندر کی غفلت کو، ہمارے اندر کی سرکشی کو پست فرما دے. اے الرافع ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے علم کو، ہمارے حلم کو اور ہماری خدمت کو بلند فرما دے. آمین یا رب العالمین.